عائشہ کو بھائی کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنا پسند ہے۔ وہ اپنے گھر کے پچھلے میدان میں کھیلتے ہیں۔ عائشہ کو گھر کے پچھلے میدان میں بڑے درخت پسند نہیں ہیں۔ وہ ایک اچھا اور صاف ستھرا کھیل کا میدان چاہتی ہے۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ درخت کو کاٹ دے۔ اس کے بابا نے کہا کہ ہم کل بات کریں گے۔ اسی رات اس نے کھڑکی سے باہر بڑے درخت کی طرف دیکھا۔ اسے درختوں کے لیے تھوڑا سا برا محسوس ہوا، لیکن اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے پاس ایک اچھا کھیلنے کے لیے میدان ہوگا۔ اچانک اس کی کھڑکی کے باہر ایک بڑا عقاب نمودار ہوا۔ عقاب نے کہا، کھڑکی کھولو عائشہ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ عقاب اس سے بات کر رہا ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ تجسس سے عائشہ نے کھڑکی کھول دی۔ میری پیٹھ پر بیٹھو، میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ عقاب کی پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ عقاب اڑنے لگا۔ وہ آسمان پر اونچے اڑنے لگے۔ عائشہ نے اپنے بالوں اور چہرے پر ہوا کو محسوس کیا۔ جلد ہی عقاب اسے جنگل کی چوٹی پر لے گیا۔ جنگل بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ عقاب اڑ کر ایک بڑے درخت کے پاس گیا۔ یہ درخت میرا دوست ہے، اس نے کہا۔ اب درخت بات کر رہا ہے۔ وہ اتنی حیران ہوئی کہ اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ وہ بس مسکرا رہی تھی۔ مجھے گلے لگاؤ، درخت نے کہا۔ اچانک اس نے خود کو درخت کے اندر پایا۔ وہ لکڑی کی خوبصورت دانے دیکھ سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ نیچے پھسلنے لگی۔ وہ جڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ درخت کی جڑیں پتوں کو کیسے پانی پہنچاتی ہیں۔ ایک جھٹکے میں وہ واپس اوپر آ گئی۔ اب میں جانتی ہوں کہ آپ کو پانی کیسے ملتا ہے، اس نے، لیکن آپ اپنی خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں؟ عائشہ نے درخت سے پوچھا۔ ہم سورج کی توانائی سے حاصل ہونے والی توانائی کو کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کا استعمال کر کے خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عائشہ نے کہا، اوہ، اب تو بہت دھوپ ہے، کیا آپ خوراک بنا رہے ہو؟ درخت نے ہاں میں جواب دیا۔ درخت نے کہا، جب ہم اپنی خوراک بناتے ہیں تو ہمیں آکسیجن کا احساس ہوتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ آکسیجن کیا ہے؟ عائشہ نے کہا، ہاں، مجھے آکسیجن کا پتہ ہے۔ ہم آکسیجن کے بغیر سانس نہیں لے سکتے۔ عائشہ، گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے، عقاب نے کہا۔ عائشہ نے درخت سے کہا، الوداع۔ خوبصورت پتوں کے لیے، آکسیجن کے لیے، ہر چیز کا شکریہ۔ درخت مسکرایا۔ اچانک عائشہ کے بابا کو کہتے سنا، عائشہ، اٹھو، اسکول جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ عائشہ بیدار ہوئی اور اسے احساس ہوا کہ یہ سب خواب ہے۔ اس نے اپنے بابا سے کہا، آپ نے درخت نہیں اب کاٹنے، ٹھیک ہے؟ بابا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ درخت کتنے اہم ہیں۔ وہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے والد نے کہا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ تھنکنگ ٹائم۔ عائشہ بیڈمنٹن کہاں کھیلتی تھی؟ وہ درخت کیوں کاٹنا چاہتی تھی؟ اس رات اس نے کیا دیکھا؟ عقاب اسے کہاں لے گیا تھا؟ درخت ہماری کیسے مدد کرتے ہیں؟ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا؟